الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس مبارک ترین مقام پر اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا اور اس مقام پر چند الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقام پر بیٹھ کے میرے جد اعلیٰ آئے تو عبد الکریم تھے لیکن خواجہ عبد الکریم بن گئے۔ تو در غریب نوازوں کا دروازہ ہے جس در سے ہماری ایک غلامی کا رشتہ ہے۔ یہاں پر واللہ میں کوئی سجادہ نشین بن کے نہیں آیا، کوئی ان نسبتوں کے ساتھ، وہ نسبتیں تو سعادت ہیں، میں یہاں پر اپنے جد اعلیٰ کی غلامی کا رشتہ نبھانے آیا ہوں۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، صبح شام بیان کرتے ہیں، ہزاروں کے مجموعوں میں بیان کرتے ہیں، دنیا بھر میں جا کے بیان کرتے ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مائک پہ آ کے میں الفاظ کے معاملے میں اپنا آپ غریب تصور کر رہا ہوں۔ حضرت اعلیٰ سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دروازہ کرم پہ حضرت اعلیٰ کے عظیم جانشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر بدر الدجا فاروقی صاحب مدظ اللہ العالی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تمام چاہنے والوں پر ہمیشہ سلامت رکھے اور یہ میخانہ اسی طرح آباد رہے، اسی طرح یہاں سے لوگ جھولیاں بھرتے رہیں، اسی طرح یہاں اس دروازہ کرم سے لوگ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے رہیں۔ یقیناً آج حضرت کے سائے میں بیٹھ کے میں وہی لطف محسوس کر رہا تھا جو میرے جد اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ کے سائے میں محسوس کرتے تھے، اور میں یقیناً سر مجمع جہاں یہاں بھی ہزاروں لوگ سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں بھی سنا جا رہا ہے، ان سب کے سامنے حضرت یہی کہتا ہوں جو آپ کے جد اعلیٰ نے میرے جد اعلیٰ پہ نظر فرمائی تھی، میں آج اسی نظر کا مشتاق بن کے یہاں آیا ہوں۔ مجھے حضرت نے جب حکم فرمایا تو میں نے تو کہا کہ گفتگو کے لیے تو میں آیا نہیں، حاضری کے لیے آیا ہوں، لیکن حضرت نے جس عنوان پر گفتگو کا حکم فرمایا چند لمحات ان پر کلام کرنا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سبحان اللہ، کیا خوب سلسلہ ہے یہ، کیا خوب خاندان ہے یہ، اور آپ کو پتا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا مرکز اس ملک میں پاکستان میں حضرت خواجہ فقیر محمد کا یہ خانقاہ ہے۔ بڑی بڑی درگاہیں، علی پور شریف کے عظیم صاحب سجادہ سید زادے، اور وہ سید زادہ جو ماشاءاللہ عقیدہ اہل سنت پہ پہرا دیتے ہیں، تمام سادات، سبحان اللہ، سادات سے ہی تو ہم نے عقیدے سیکھے ہیں، سید بہاؤالدین نقشبند جیسا، اللہ اکبر، سادات سے تو ہم عقیدے، سادات سے تو ہماری محبت ہے، وہ سید زادہ جو اہل سنت کے عقیدے کے ترجمان ہیں ماشاءاللہ، حضرت قبلہ پیر ظفر اقبال شاہ صاحب جلوہ گر ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات، ایسی بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی شخصیات ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دیوں کو یہاں سے آ کے منور کیا ہے، اپنی روشنیاں یہاں سے منور کی ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات ایسی ہیں جو اس مقام پر بیٹھ بیٹھ کے مقام و مرتبہ منازل طے کرتے رہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا مرکز یہ خانقاہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا مرکز یہ خانقاہ ہے۔ اگر کوئی فیضان صدیقی چاہتا ہے تو آئے اس دربار کی دہلیز کو چومے، اس کا رشتہ سیدنا ابوبکر صدیق سے جوڑے۔ اللہ اکبر، یہ وہ سلسلے کا مرکز ہے، اس سلسلے کا مرکز ہے جس کے شیخ طریقت کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر، میں ہمارے شیخ اکبر، یہ یاد رکھیے گا، تمام سلاسل برحق ہیں، تمام سلاسل کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام سلاسل کا مقصد ایک ہے، وصول اللہ، رستے سب کے مختلف ہو سکتے ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ ہم تمام سلاسل کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنا پیر تو سب کو سونا لگتا ہے نا، اور اگر پیر بھی فقیر محمد ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ چورا شریف، اس سلسلے کا مرکز، اس سلسلے کا مرکز ہے جس کے شیخ اکبر کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب ہمارے پیر طریقت، ہمارے شیخ اکبر، امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فقیر محمد کی جن سے انتہا کی عقیدت اور محبت، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں
تمام سلاسل سبحان اللہ، لیکن یہ سلسلہ اقرب سلسلہ ہے، یہ سلسلہ قریب ترین سلسلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی بہت سی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں تمام سلاسل کا ہمارے ہاں احترام ہے، تمام سلاسل کا ہمارے ہاں دل سے احترام کیا جاتا ہے اور ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا اپنا پیر سب کو پیارا لگتا ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اس سلسلے کے اقرب ہونے کی وجہ، قریب ترین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، منزل جتنی قریب کی ہونا رشتہ اتنی جلدی طے ہو جاتا ہے، رستہ اتنی جلدی طے ہوتا ہے۔ یہ بات کوئی مشکل تو نہیں ہے سمجھانا، یہ بات امام ربانی کی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنی قریب کی نسبت ہو رستہ اتنی جلدی طے ہوتا ہے، جتنا قریب کا رشتہ ہو اتنی جلدی انسان کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ کہا اب پہنچنا ہے دربار رسالت تک، اور نسبت صدیق اکبر، غزوات میں ساتھ کون صدیق اکبر، ہجرت میں ساتھ کون صدیق اکبر، غار میں ساتھ کون صدیق اکبر، ساری زندگی ساتھ کون صدیق اکبر۔ اگر زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تو آج مدینے جا کے دیکھ لو نا، مزار میں بھی ساتھ کون صدیق اکبر، اور صدیقی اس بات پہ جھوم کے اپنی نسبت پہ ناز کرنا۔ اعلیٰ حضرت ترمذی کی حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کا دل بھی جو دست بدست حضور کا ہاتھ پکڑ کے محشر میں آئے گا وہ بھی صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک تو یہ کہ نسبت جتنی قریب کی ہوگی سلسلہ اتنا قریب کا ہوگا، تو جب نسبت ابو بکر کے سب سے قریب ہے تو سلسلہ بھی ابو بکر کا۔ کیا بات ہے؟ پھر امام ربانی کہتے ہیں دوسری وجہ، ہمارے شیخ حضرت مجدد البسانی فرماتے ہیں دوسری وجہ اس سلسلے کے قریب ترین ہونے کی، ہم سارے اس سلسلے کے مرید ہیں۔ دیکھو نا سید السادات حضرت قبلہ پیر صاحب علی پور شریف بھی کس عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم جیسے غلام بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سارے یہاں جتنے نقشبندی ہیں نا تو پورے ملک میں ناز کرتے ہیں، سارے نقشبندی یہاں مرید ہیں، نقشبندیوں کا پیر فقیر ہے محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ، یہ وہ سلسلہ عالیہ ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں اس سلسلے کے قریب ہونے کی دوسری وجہ، کہا ابو بکر صحابہ کے امام ہے، ابو بکر صحابہ کے امام ہے، اور یاد رکھنا کوئی اتفاقی امام نہیں ہے، یا کسی کمیٹی نے امام نہیں لگایا، یا کسی 4 سالہ اوقاف کے بندے نے امام نہیں لگایا کہ اگلا آگے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں بدل دوں گا۔ ابو بکر کو امام بنانے والے مصطفیٰ، ماشاءاللہ مصطفیٰ کا ہم سب ہے، ابو بکر یاد رکھنا ابو بکر کو امام کو اتفاقی طور پہ نہیں بنایا گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے ہمیشہ حضور کہتے ہیں نماز پڑھا دی جائے، اب اور ابو بکر پڑھائے۔ شاہ صاحب ایک دن حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے، حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے۔ صحابہ نے دیکھا ابو بکر نہیں ہے، حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے، فاروق اعظم، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے رستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، 1400 سال پہلے تو بھاگتا ہی تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں عمر کا نام آئے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ عمر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں سبوں کو درست کیا جائے۔ میں ویسے پیسے پھینکنے سے اپنے اوپر منع کرتا ہوں، لیکن یہ تو چورا شریف کا لنگر سینے سے لگا کے سمجھا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، فرماتے ہیں کہ صفوں کو درست کیا جائے، حضور آتے ہیں فرماتے ہیں لا نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کو سوا کوئی نہیں کرے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ سمجھا رہی ہے۔ کیا بات ہے، ابو بکر کو امام بنایا کس نے؟ بولو نا یار کس نے؟ حضور نے۔ کیا بات ہے، اب جب ابو بکر صحابہ کے امام ہیں تو پھر ابو بکر کا سلسلہ سلاسل کا امام ہے، اور اس سلسلے کا مرکز یہ خانقاہ عالیہ چورا شریف ہے۔ ویسے ابو بکر صدیق کی بات پر لطف نہیں آ رہا کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کرتے، اور اہل بیت کی بات آئے تو ہمارے پیر امام ربانی کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت قرآن کی نص سے فرض کی گئی ہے، یہ امام ربانی نے فرمایا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں الا المودۃ بالقربى کو دیکھو تو قرآن کی نص اہل بیت کی محبت کو فرض کر رہی ہے، اور امام ربانی فرماتے ہیں اہل طریقت، اہل تصوف اور اہل معرفت کی منزلوں کی بلندی کا راز اہل بیت رسول سے پیار ہے۔ ماشاءاللہ امام ربانی کہتے ہیں، امام ربانی کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا آخری وقت آیا نا، کہ آخری وقت آیا، سٹیج پہ دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے، ایک طرف فاروقی فیضان اور اسقادہ فقیر محمد کا شہزادہ، اور ایک طرف سید زادے کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، مجددیوں سنو، امام ربانی کہتے ہیں جب میرے والد کا وقت آخر آیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور زبان پہ سعدی شہرازی کا شعر تھا، خدایا بہکے بنی فاطمہ۔ امام ربانی کہتے ہیں میرے والد کے آخری وقت میں اس کی زبان پہ تھا، خدایا بہکے بنی فاطمہ، سب کہو نا خدایا، پتا چلے نا نقشبندیوں کا مجمع ہے، خدایا بہکے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نقشبندی بے ذوق ہوتے ہیں، میں نے کہا اللہ تو نقشبندی میں کہ نہیں، ایک بار سب کہو
کون خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دستو دامانے آلے رسول. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. تو اہل بیت کی محبت کا فرض ہے، اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اور کہا حضور کے صحابہ کی بات آئے اللہ اللہ. تو امام ربانی کہتے ہیں کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرنے والا عمل حرام کر رہا ہے. امام ربانی کہتے ہیں صحابہ کی توہین کرنے والا دین کی ساخت پہ حملہ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ امام ربانی کہتے ہیں کہا قرآن لکھنے والے جب حضور بیان فرماتے کاتب وحی کون؟ صحابہ. حدیث کے تمام راوی کون؟ صحابہ. پورا دین حضور سے لے کے دینے والے کون؟ صحابہ. کہا اگر کوئی صحابہ کو لوگوں کے دلوں میں مشکوک کرے گا تو وہ دین کو مشکوک کر رہا ہے. صحابہ کی عقیدے پر پہرا دینا دین اسلام کی حدود پر پہرا دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر امام ربانی فرماتے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، امام ربانی فرماتے ہیں حضور کے تمام صحابہ حضور کی حدیث کے مطابق آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. اور امام ربانی فرماتے ہیں صحابی کا ادب اور صحابی کا احترام عمل کے بل بوتے پہ ہم نہیں کرتے ہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم صحابہ کے معاملے میں ترازو نہیں لگاتے کہ فلاں نے یہ کیا یا فلاں نے وہ کیا. ہم کہتے ہیں صحابی کا احترام عمل سے نہیں ہونا، صحابی کا معاملہ نسبت مصطفیٰ سے ہونا ہے، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا. یہ علماء کی مجلس ہے، ان سے پوچھو کچھ آج 1000 سال نمازیں پڑھتا رہے صحابی کا درجہ پائے گا؟ کوئی صحابی فجر کے بعد مسلمان ہوا، ظہر پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا، دنیا سے چلا گیا. اس پر حدیث شاہد ہے، وقت ہوتا تو ایک ایک بیان کرتا. جس صحابی نے پورا قرآن بھی تلاوت نہیں کیا، جس صحابی نے ایک حج بھی نہیں کیا، جس صحابی کو تہجد پڑھنے کا موقع بھی زیادہ نہیں ملا، آج سارے حاجی حافظ نمازی ملا لو اس صحابی کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتے. امام ربانی فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نسبت مصطفیٰ سے بنتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور اجازت ہو تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایک بات کرنا تھا. ماشاءاللہ. پھر امام ربانی کہتے ہیں ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہے. ماشاءاللہ. بتاؤ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو سب سے بڑا متقی ہے، جو اپنے مال کو قربان کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اس پر راضی ہو جائے گا. سورہ لیل کی آخری آیات کو تلاوت کرو. اللہ اکبر. یہ واقعہ کب ہے؟ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. ان کا مالک امیہ بن خلف ان پہ ظلم کر رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو. اور وہ کہنے دامن مصطفیٰ کو چھوڑوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو کہا کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا تو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ تھاما، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا ہے، گرم لیٹ پہ لٹائے ہوئے ہے، کوڑے مار رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو اللہ کی خاطر لے کے آزاد کرے گا؟ ابو بکر صدیق چلے گئے. مجھے جو وقت حضرت نے حکم فرمایا ادبن میں اس سے 5 منٹ پہلے مائک کو چھوڑ دوں گا. ابو بکر صدیق چلے گئے. کہا کہ کتنے کا بیچنا ہے؟ اس نے کہا 100 اوقیہ، یا جتنا بھی کہا، جو مختلف روایات ہیں. جو مثال کے طور پہ قیمت 500 تھی اس نے 1 لاکھ مانگ لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر پہ یقیناً بلال کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ ابو بکر چکا رہا ہے، یقیناً کوئی احسان ہوگا بلال کا جس کا یہ بدلہ دے رہا ہے، ورنہ ابو بکر جیسا سمجھدار آدمی ایسا خسارے کا سودا نہیں کر سکتا. اتنے میں تو بلال جیسے 50 آ جاتے. ابو بکر سے پوچھا اتنا مہنگا بلال خریدا؟ کہا یہ 100 کیا تھا، اگر وہ کہتا نا تیری جان کے بدلے بلال آزاد کرو گا، ابو بکر جان نہ دیکھتا، مصطفیٰ کی رضا دیکھتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ شاید ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہے جس کا اس نے بدلہ جھکایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو امت کا سب سے بڑا متقی ہے، جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر رہا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا یہ بدلہ دے رہا ہے. اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ الْقَرِيبُ، اللہ اس پر راضی ہو جائے گا. اب یہاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں
کبیر میں اور امام خازن نبی علاء الدین بغدادی نبی خازن نے کہا کہ یہاں وسیجنبها الاتقى میں اتقى سے مراد ابو بکر ہے، اس پر اجماع مفسرین ہے۔ یہی بات کی حضرت عبداللہ بن عباس نے، امام طبری نقل کرتے ہیں، ابو لیث سمرقندی نقل کرتے ہیں، امام ساوی نے نقل کیا، امام شرقانی کہتے ہیں، صاحب تفسیر کشاف کہتے ہیں، امام قرطبی نے کہا، امام قسطلانی نے کہا، علامہ اسماعیل حقی نے کہا، ابو منصور ماتوریدی نے کہا، امام بیضاوی نے کہا، ابن قصیر نے کہا، مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی نے کہا، امام ربانی مجدد الفسانی نے کہا، اعلی حضرت نے کہا۔ اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ ماشاءاللہ، بس جہنم الاتقا میں اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق اب ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ بتا تیری نظر میں بندوں میں سب سے بلند تر کون ہے؟ تو واضح ہے انبیاء، اور یا اللہ انبیاء کے بعد کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ہر آیت کو جو ہے ہسٹری کے طور پہ رکھ دیتے ہیں، تو آج کوئی اکرم نہیں ہوگا، تو ہم نے کہا کس نے کہا؟ آج جہاں 4 بندے اکٹھے ہوں گے ان میں 4 میں جو اتقا ہوگا وہ اللہ کے ہاں سب سے عزت والا ہوگا، 1000 بندوں میں جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، اس پورے زمانے میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے امتوں میں اتقا کون ہے؟ تو امتوں میں اتقا وہ ہے جس کو قرآن اتقا کہتا ہے، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور پھر فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اب افضل کون ہے؟ جو اتقا ہے، اور اتقا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جب افضل اتقا ہے اور جب اتقا ابو بکر ہے تو اس لیے تو نقشبندی کہے گا کہ تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں میں جو سب سے بلند و بالا ہے وہ ہمارا پیر و مرشد ابو بکر صدیق۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ختم کر رہا ہوں۔ امام ربانی فرماتے ہیں میں 10 اقوال لایا تھا حکم کے مطابق، ایک پہ ہی بات کو ختم کروں گا۔ امام ربانی فرماتے ہیں سب سے اقرب ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس سلسلے کی بنیاد جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ فرماتے ہیں صبح اس پر شکر کیا کرو۔ اللہ اللہ، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اس پر شکر کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا۔ ایک بار کہو نا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس پر شکر کرو کہ اللہ نے امتی بنایا تو خاتم النبیین کا بنایا۔ ماشاءاللہ۔ اس بات پر شکر کرو کہ اللہ نے مقلد بنایا تو امام اعظم کا بنایا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اس بات پر شکر کرو، میں تو کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اس بار الحمدللہ کہتے ہو، پہلے غلطی سن لو، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے اس بار اللہ کا شکر کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں پھر شکر کیا کرو، اللہ نے بیعت کے لیے خاندان دیا تو ابو بکر صدیق کا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، کیا بات۔ اللہ ان نسبتوں میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کی ابتدا ذکر قلبی سے ہے جس سے جذبہ ربانی ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے طریقت میں ترقی کا تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام ربانی کہ ہمارے ہاں جو مراقبہ ہے اس کی خاص اہمیت ہے۔ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، یہ بھی نقشبندی ہے، عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں۔ ویسے میں حضرت آپ کی طرف دیکھ کے مولانا جامی کا یہ قول بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے لطف آ رہا ہے، پرسنل لطف آ رہا ہے، خود مزہ آ رہا ہے۔ حضرت کو دیکھو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یار تیرا 2 منہ والا ہے کیمرہ، لیکن اتھے کرنا، کیا بات ہے، اتھے کر، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تنگ کر رہے ہو مجھے، میں کہہ رہا ہوں ادھر دیکھو۔ ماشاءاللہ۔ ایک بار حضرت کا چہرہ دیکھو اور امام ربانی کا یہ قول سنو، امام ربانی کا یہ قول سنو، امام ربانی کا نہیں مولانا جامی کا، کہا یہ نقشبندی عجیب لوگ ہیں۔ ایک بار دیکھو نا ذرا، خاموش رہتے ہیں، خاموشی سے مرید کو مراقبہ کراتے ہیں، خاموشی سے مرید کو پاس بٹھاتے ہیں، دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، مرید کا جسم یہاں ہوتا ہے، اس کی روح کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک بار بولو اللہ اکبر، اونچا بولو اللہ اکبر، اونچا بولو اللہ اکبر۔ ایسے نہیں میرے بھائیو، دونوں عالم کی حقیقت۔ یہ ایک جگہ ہے جتنے میں بھی یہ کہوں گا، یہ ایک جگہ ہے جدھر حضرت سید السادات جیسی شخصیت بھی یہ کہے گی، میں بھی یہ کہوں گا کہ دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے۔ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، بولو اللہ اکبر، ایک بار بولو اللہ اکبر، اونچا بولو اللہ اکبر۔ امام ربانی کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تسکین قلب کا، ایک ذریعہ ہے وہ ذکر اللہ ہے، بولو اللہ اکبر۔ آخری 2 منٹ چاہتا ہوں، پھر فرماتے ہیں ہمارا عقیدت سلسلے میں ضروری ہے کہ بندہ عقیدہ اہل سنت پر قائم ہو، بندہ اہل سنت کے تمام اعتقاد پر یقین رکھے، اعتبار کرے، حضور علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں عقیدہ توحید کا مسئلہ ہو تو شرک سے بچ کے رہے، کسی صورت مشرک نہ بنے، کسی صورت شرک نہ کرے،
دوسرا فرماتے ہیں جب عقیدہ رسالت کی بات آئے تو اس کا عقیدہ پکا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات کو مانے بھی اور ان کا اقرار بھی کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا غیب داں نبی مانے، مختار کل مانے، حاضر و ناظر مانے، خاتم النبیین مانے، ماشاءاللہ بولو نا تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ مطلب بھی ذہن میں ہونا چاہیے، خاتم النبیین سے مراد آخر النبیین، خاتم کا زبر کے ساتھ خاتم کہو یا زیر کے ساتھ خاتم کہو، معنی ایک ہوگا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ ماشاءاللہ بس اس بات پہ بات ختم، جیسا حضور نے خود فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، جیسے ایک بڑا حسین عمارت ہو، یہ حضور قصر نبوت کا ذکر کر رہے ہیں، حسین عمارت ہو، لوگ دور دور سے آ کے اس کی زیارت کریں، بڑی تعریفیں کریں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی پائیں اور تعجب کریں کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جگہ خالی چھوڑی گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس میں نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب یہاں حضور نے دیوار سے مراد کیوں دی؟ یہ دیوار ہے، اس میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، آخری اینٹ لگ گئی، اب اور اینٹ لگانے کی جگہ ہے نہیں، اور اینٹ لگانے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ پہلی ایک اینٹ کو اکھاڑا جائے گا۔ اب یہاں اینٹوں سے مراد انبیاء ہے، یہاں اینٹ کو اکھاڑنے کی جسارت نہیں کرے گا مگر کافر، اور ایکسٹرا اینٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا مگر کافر۔ حضور نے فرمایا اے علی، میں نے 2 منٹ کہا تھا، آخری منٹ ہے، حضور نے فرمایا اے علی ایسے نہیں یار، پتا چلے نقشبندیوں کا اجتماع ہے، اے علی ایک بار بولو نا علی، جو خلفائے راشدین میں بھی شامل، جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل، جو پنج تن پاک میں بھی شامل، جو صحابہ بدر میں بھی شامل، جس کے بغیر صحابہ نامکمل، جس کے بغیر اہل بیت نامکمل، جس کی محبت ایمان، جس کا بغض کفر، جس کی اولاد حضور کی اولاد۔ حضور نے فرمایا اے علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو ہے، لیکن لا نبوت آبادی میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں جب حضور کے بعد ابو بکر جیسا نبی نہیں بنا، جب حضور کے بعد عمر جیسا نبی نہیں بنا، جب حضور کے بعد عثمان جیسا نبی نہیں بنا، جب حضور کے بعد علی جیسا نبی نہیں بنا، تو کوئی آج دجال نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، دال ہے، مدل ہے، آخری نبی ہمارا نبی ہے۔ ماشاءاللہ اب دعویٰ نبوت کرنے والا کافر ہے، اس کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ اور پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں یہ ملک پیارا اس لیے لگتا ہے کہ اس میں قانون ناموس رسالت بھی ہے اور قانون ختم نبوت بھی ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ اس خانقاہ کو آباد رکھے، اللہ میری حاضری یہاں قبول فرمائے۔ یہ وہ در ہے جہاں غریب آئے تو غریب نواز بنتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں فقیر آئے تو بادشاہ بنتا ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے بڑے بڑوں نے اپنے چراغ روشن کیے۔ ہمارے پاس بھی جو نسبت ہے وہ یہیں کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو سلامت رکھے، تمام اولیاء ہمارے سر کا تاج ہیں، حضرت خواجہ فقیر محمد ہوں، حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علی پور شریف کے سجادہ نشین بیٹھے ہیں، یہ بزرگ ہوں، تمام بزرگان دین ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔